اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن ہے، آیت نمبر 11۔ ما اصاب نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی تکلیف الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ہی۔ ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، یہدی تو اللہ ہدایت دے دیں گے قلبہ اس کے دل کو، واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور حکم مانو اللہ کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور حکم مانو رسول کا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ موڑ لوگے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا تو ہمارے رسول کے ذمے تو البلاغ المبین واضح پہنچانا ہی ہے۔ اللہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا ہوا مگر وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا ہے۔ وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المؤمنون بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، ان من ازواجکم بے شک تمہاری یہ بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد، عدو لکم تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچتے رہو۔ وان تعفوا اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا اور درگزر کرو، وتغفروا اور بخشو، فإن اللہ پس بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ تمہیں جمع کیا جائے گا اس دن کے لیے جس کو قیامت کا دن، حساب کا دن، جمع ہونے کا دن، خسارے کا دن کہا گیا، اور اس دن میں تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کامیابی والے اعمال کون سے اور ناکامی والے اعمال کون سے۔ یہاں تک کہ مومنین مخلصین بھی اپنی گزاری ہوئی زندگی پر افسوس کا اظہار کریں گے کہ کاش جتنی نیکیاں کی اس سے زیادہ کر لیتے، کاش جتنی کوششیں کی اس سے زیادہ کر لیتے۔ یہاں پر آگے ایک ضابطے کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، انسان کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے پہنچتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ انسان پر آنے والی مصیبتیں بھی اسی طرح اللہ کی اجازت کے بغیر اس تک نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ایک پکی حقیقت ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، مگر جس شخص کا اللہ پر یقین بن جائے اور اس کا ایمان اس چیز پر بن جائے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اگر اس انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے ارادے سے ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو تکلیف مجھے پہنچنی تھی وہ مجھ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، جو مجھ پہ نہیں آنی تھی وہ کوئی مجھ پہ لا نہیں سکتا، تو اس کا دل ان حالات میں مطمئن رہتا ہے، بنسبت اس انسان کے کہ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ رہے، جس کو اللہ کی ذات کا یقین نہ ہو، جس سے اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس انسان پر کوئی معمولی سے معمولی تکلیف آ جائے، کوئی معمولی سے معمولی پریشانی آ جائے تو وہ اس وقت بے قرار ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، وہ کبھی ایک در کبھی دوسرے در اپنی تقدیر کے گلے کرتا ہے، وہ اللہ سے شکوے شکایتیں کرتا ہے،
اس کا دل اپنے اوپر آنے والی اس تکلیف کو قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہی کہا کہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے پہنچتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کا دل ان حالات میں مطمئن رہتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھنے والا ہو، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ مجھ سے ایک تکلیف جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے، مصیبتوں نے تو جیسے میرے گھر کا ہی رستہ دیکھا ہو، میں ہی بد نصیب ہوں جو ساری تکلیفیں مجھ تک آتی ہیں۔ تو وہ انسان اس قسم کے گلے اور شکووں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر چیز کا علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، کہ یہ آنے والی مصیبت کے آنے میں بہتری تھی یا آئی ہوئی مصیبت کے ٹل جانے میں بہتری تھی۔ انسان کو حکم دیا اللہ کی اطاعت کا اور اس کے رسول کی اطاعت کا، اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر کیا، ساتھ میں اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہی مانا جائے گا تو اللہ کا حکم ماننا کہلائے گا۔ نماز فرض کی ہے، لیکن اگر ہر انسان کہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، کوئی کہے میں باقی نماز تو اسی طرز پر پڑھوں گا لیکن قبلہ اس طرف منہ نہیں کروں گا جس طرف کے ثابت ہے، یا کوئی انسان کہے کہ میں صرف قبلے کی طرف رخ کروں گا لیکن نماز اپنی مرضی کی آیات پڑھوں گا، اپنی مرضی سے پڑھوں گا، نماز ویسی پڑھوں گا جیسے میرا دل کرے گا، تو وہ اللہ کی اطاعت نہ کہلائی، وہ رسول کی اطاعت نہ کہلائی، بلکہ وہ اپنی من مرضی ہو گئی۔ اللہ کا حکم کہ اس طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہے، ظہر کے وقت میں جو نماز پڑھی جائے اسے ظہر کی نماز کہیں گے، عصر نہیں کہہ سکتے۔ فجر میں جو پڑھی جائے اسے فجر کہیں گے، عشاء نہیں کہہ سکتے۔ جب مانا جائے گا یہ حکم اللہ کا اور طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ والا، پھر وہ کام کامل بنے گا۔ تو اسی کو اطاعت اللہ سے اور اطاعت رسول سے یہاں تشبیہ دی کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ اور اگر کہیں تم ان باتوں سے پھر جاؤ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا کہ نہ تم اللہ کو نقصان دے سکتے ہو، نہ اس کے رسول کو نقصان دے سکتے ہو، کیونکہ رسول سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے جتنے لوگوں کو دعوت دی کیا وہ اپنے اس دین پر عمل کر کے آئے، بلکہ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچانا تھا، پیغام پہنچ گیا۔ اب اس کے اوپر چل کے کون اپنی زندگی سنوار کے آتا ہے اور کون ان رستوں سے ہٹ کے اپنی زندگی کو بگاڑ کے آتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری رسول کی نہیں ہے کہ انسان سے اعمال کروائے، یہ ذمہ داری انسان کی اپنی ہے۔ جب اس تک پیغام پہنچ جائے اب وہ اس پیغام کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کس طرز پر گزارتا ہے۔ تو اسی لیے کہا ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اطاعت کرنا انسان کی، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر رسولوں کو کسی کی اطاعت سے فائدہ ہوتا، اگر رسولوں کو کسی کی نافرمانی سے نقصان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا وہ کلمہ پڑھ کے نہیں گئے، آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے لوگ اس دنیا سے کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے۔ اگر نقصان پہنچنا ہوتا، آپ کی شان میں کوئی کمی آنی ہوتی تو آپ کے خاندان کے لوگوں کی وجہ سے آ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی غلط فہمی دور کر دی، کوئی کہیں اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ اگر ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی شان میں کمی آئے گی۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسول کے ذمے صرف پہنچانا تھا، اطاعت کرنے والا خود کامیاب، نافرمانی کرنے والا اپنی ذات میں خود ناکام ہوگا۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہماری بندگی سے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی ہماری بندگی نہ کرنے سے اس کی ذات اور صفات میں کوئی کمی آتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا بندگی تو کسی کی جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا بندگی تو کسی کی جائز ہی نہیں، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، کوئی اس کے سوا خالق نہیں۔ اور جب وہ اتنی بڑی ذات ہے تو اسی کی ذات پر ایمان والوں کو توکل کر کے رہنا چاہیے،
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو چاہیے کہ بھروسہ اس اللہ کی ذات پر کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے۔ بندگی اس کی، خدائی اس کی، اطاعت اس کی۔ جو اس پر چلے گا کامیاب ہوگا، جو اس رستے سے ہٹ جائے گا ناکامی اس انسان کا مقدر ہو جائے گی۔ اور انسان کو ایک بہت بڑے فتنے کی طرف متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے لیے دشمن ہیں، تو ان سے بچ کے رہو۔ تو یہ دشمنی کیسی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے فرض ہو جانے کے بعد، جیسے شروع میں جیسے ہم پر نماز فرض ہے، ایسے ہجرت فرض تھی کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے۔ تو یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ کی طرف ہجرت فرض تھی، اب یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، تو ان کے گھر بھر والے، ان کے اہل و عیال ان کو ہجرت کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے تھے، اور ہجرت فرض تھی۔ تو اس لیے قرآن کریم کی آیات میں ایسی بیوی کو اور ایسی اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیا گیا کہ جو اس کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور ان کے شر سے بچتے رہنے کی تاکید کی، کیونکہ اس سے بڑا انسان کا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں اور جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے کہا تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ اسی طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک شخص کے بارے میں آئی جس کا نام اوف بن مالک تھا، اور اس کا واقعہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں موجود تھا، اور جب کسی غزوہ یا جہاد میں جانے کا موقع آتا اور جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا، تو اس کے بیوی بچے اس سے فریاد کرنے لگتے کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جاؤ گے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر آؤ گے۔ تو یہ پھر ان کی فریاد سے متاثر ہو کر رک جاتا تھا۔ تو اس لیے کہا کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، تو تم ان سے بچتے رہو۔ اب جب اولاد اور بیوی کو دشمن کہا تو ایک اس کا لازمی تقاضا تھا کہ انسان کے دل میں کبھی کبھی ان کے لیے نفرت آ جائے یا ان پر سختی کا خیال آ جائے۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بے شک یہ تمہارے لیے تمہارے دین کے راستے میں دشمن تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، تم ان کے ساتھ عفو اور درگزر کے معاملے کرو گے، وَتَغْفِرُوا، بخشش کے معاملے کرو گے۔ تو لہذا اگر کسی انسان کو یہ چیز معلوم پڑ جائے کہ اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے لیے دین کے کسی بھی کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو وہ اس کی مثال، اس اولاد، اس بیوی کی ایسی ہو گئی جیسے دشمن ہے، لیکن دشمن ہونے کے باوجود ان کے ساتھ سختی کی گنجائش نہیں دی گئی، بلکہ معافی اور درگزر کا حکم دیا اور بخشش کا حکم دیا۔ تو اسی طرح سے اس آیت مبارکہ میں بھی جب ان لوگوں کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہوئی تو ارادہ کیا کہ آئندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ اور تشدد کا معاملہ کریں گے، لیکن آیت کریمہ کے اس حصے نے ان کو اس ارادے سے، اس حکم سے باز کر دیا کہ چاہے تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے دشمنوں جیسا سلوک تمہارے ساتھ کریں، تمہارے فرض کے ادا کرنے میں تمہیں روکیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ تم سختی کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر اہل و عیال کوئی خلاف شرع کام کرتے ہیں تو ان سے بیزار ہو جانا یا ان سے بغض رکھنا یا ان کے لیے بد دعا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب وہ
دین کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور ہم انہیں بد دعا دے رہے ہیں، اس بد دعا کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ مزید دین کے کام سے روکیں گے۔ تو بد دعا دینا شیطان پر ان کی مدد کرنا ہے۔ لہٰذا جو لوگ دین کے راستوں سے روکیں، جو دین کے معمولات پر عمل کرنے سے روکیں، ان کے لیے بہترین طریقہ دعا کرنا ہے، بنسبت یہ کہ ان سے بیزار ہو کر ان کے لیے بد دعا کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس پاک کلام پر جیسے اس کا حق ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جن باتوں سے بچنے میں ہماری بھلائی ہے اللہ ہمیں ان سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ ہم سے تا دم آخر اپنے دین کا کام لیتا رہے اور اپنے کلام کے ساتھ ہمارے تعلق کو، ہمارے رابطے کو اسی طرح سے جوڑ کے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔